بات کر لیتے ہیں جی بین الاقوامی سیاست کی، انٹرنیشنل سیاست کی. تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس سے آج پہلا خطاب کیا اور کافی طویل ترین خطاب تھا. اس خطاب میں انہوں نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے وقت ایک کابل ایئرپورٹ پر دھماکہ ہوا تھا جس میں ملوث دہشت گرد کو گرفتار کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور قانون کا سامنا کرنے کے لیے امریکہ لے جایا جا رہا ہے اس دہشت گرد کو. دہشت گردی کی گرفتار میں مدد کرنے پر حکومت پاکستان کا خصوصی شکریہ ادا کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی خطاب کے اندر. اور کابل دھماکے میں 13 امریکی فوجی اور 170 افغان شہری ہلاک ہوئے تھے اور اسی وجہ سے یہ جو دہشت گرد تھا یہ انتہائی مطلوب تھا اور امریکن انٹیلیجنس بیسڈ لیڈ کے اوپر پاکستانی جو فورسز ہیں انہوں نے کارروائی کی اور اس انتہائی مطلوب دہشت گرد کو گرفتار کیا اور اب اس کو امریکہ بھیجا جا رہا ہے امریکی قانون کا سامنا کرنے کے لیے. اچھا، یہ کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ایشو اس لیے ہے کیونکہ جب امریکہ یہاں سے گیا اور جس طریقے سے گیا وہ بڑے ہی دنیا بھر میں اس پر بڑی کرٹیسزم ہوا کہ آپ اتنے عرصے افغانستان میں رہے اور پھر آپ اسلحہ سب کچھ چھوڑ کر بالکل ابرپٹلی یہاں سے روانہ ہوئے. اور وہ منظر ہمیں آج بھی یاد ہے کہ جب امریکن پلین یہاں سے افغانستان سے جا رہے تھے تو کیسے وہاں پر لوگ کوشش کر رہے تھے، کوئی ٹائر سے لٹک رہا تھا، کوئی اس میں اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا. اور اس کے بعد جہاں پوری طرح سے انقلاب ہی نہیں ہوا تھا کہ یہ دھماکہ بھی رپورٹ ہوا تھا. تو یہ وہ تمام تر مناظر تھے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جب اپنی الیکشن کیمپین چلا رہے تھے تو انہوں نے بائیڈن انتظامیہ کو ان کی اس کہتے ہیں نا اس پالیسی پر، افغانستان سے انخلا کی پالیسی پر بڑے آڑے ہاتھوں لیا تھا اور لوگوں کو کنونس بھی کر لیا تھا. تو اب اس شخص کی گرفتاری ڈونلڈ ٹرمپ ظاہر ہے اس پورے معاملے کو کیپٹلائز بھی کریں گے اور انہوں نے اس بات کو سراہا، شکریہ پاکستان کا ادا کیا ہے. اچھا جی، پاکستان نے امریکی انٹیلیجنس لیڈ کے بعد یہ جو گرفتاری کی ہے تو پاکستانی اداروں نے افغان شہری اور داعش کمانڈر شریف اللہ کو افغان سرحد سے گرفتار کیا جو 26 اگست 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر دھماکے کا ماسٹر مائنڈ تھا. اس دہشت گرد حملے میں 13 امریکی فوجی جیسے کہ بتایا 170 افغان شہری ہلاک ہوئے. ڈونلڈ ٹرمپ اپنے خطاب میں جو پاکستان کی تعریف اور شکریہ ادا کرتے ہیں وہ دکھاتے ہیں ذرا آپ کو. Years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Tonight, I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families who I actually got to know very well, most of them. I withdrew from the corrupt World Health Organization, and I also withdrew from the anti-American UN Human Rights Council. Kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. ہاں جی، امریکی صدر نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان کی فورسز کا شکریہ ادا کیا. بر وقت کارروائی کر کے اس دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا اور ان کو بھیجا گیا. اچھا، وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر اور انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ایپ ایکس کے اوپر یہ پیغام لکھا جس میں کہ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف اہم کردار ادا کیا ہے جسے امریکی صدر نے بھی تسلیم کر لیا ہے. وزیر اعظم نے کہا افغانستان کا رہائشی داعش کمانڈر شریف اللہ انتہائی مطلوب تھا. پاکستان نے ہمیشہ انسداد دہشت گردی کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے اور کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں روکنے پر یقین رکھتا ہے. اور ظاہر ہے ہم جس طریقے سے اس چیز سے افیکٹ ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. پھر ہم نے مختلف اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی اب تو سامنے آ گئی ہے جس میں اہم انکشافات ہوئے تھے کہ ظاہر ہے اور پاکستان کہتا آیا ہے کہ دہشت گردی باہر سے ہو رہی ہے اور پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس کو ایکنالج کیا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے. اور صدف دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے جوانوں سمیت 80,000 پاکستانیوں نے قربانیاں دی ہیں اس جنگ کے اندر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پاکستان سے. بالکل، چلیں تو جس پہ بات کر لیتے ہیں امریکی صدر کے بیان پر اور کہ کیا اب اس سے آگے ہم دیکھ سکتے ہیں پاکستان اور امریکہ اس معاملے کو لے کے کیسے آگے بڑھیں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حارث نواز صاحب، ایک تو یہ گرفتاری بڑی اہم ہے
اور ظاہر ہے اس کو ایکنالج کرنا امریکی صدر جو ان کا ابھی تک امریکہ کا بائیڈن انتظامیہ کا ٹورڈز پاکستان یا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد پاکستان کی طرف جو ایک رویہ تھا جس میں کوئی ہم کہتے ہیں نا کوئی آئس بریک نہیں ہوا تھا, اس پوائنٹ آف ویو سے بھی بتائیے گا. ایک تو پاکستان نے کتنا اہم کارنامہ انجام دیا ہے, دوسرے ان کا ایکنالج کرنا یہ کتنی اہم بات ہے. صدر یہ ایک بہت بڑی اپریسیشن ہے پاکستان کے لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فرسٹ کانگریس ایڈریس میں یہ ذکر کیا کہ پاکستان نے کتنی بڑی کامیابی کی ہے, ان کی مدد کی ہے, اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا آپس میں ہماری کوآپریشن ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ. نمبر 2 آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جس طریقے سے تعریف کی گئی اور جتنی مشکل حالات میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے ایک بہت پیشہ ورانہ طریقے سے ان کو ہیلپ کی ہے, اور اس کے پاس افغان بارڈر کے پاس سے شریف اللہ کو اریسٹ کیا جو کہ لیڈر تھا داعش کا, جو مین یہ جس نے دھماکہ کیا تھا کابل ایئر بیس کے اوپر جب وہاں سے انخلا ہو رہا تھا یہ امریکنز کا. 13 USA کے نیشنل مارے گئے, 70 ان کے اپنے مارے گئے تھے. اور اس کے بعد جس طریقے سے پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے, ہمیشہ سپورٹ کرتا رہا, اور ایک خوشی کی بات کی ہے کہ امریکہ نے بھی اس پر اکنالج کیا ہے کہ یہ ٹیررزم افغانستان سے ہو رہا ہے, جو پاکستان بارہا تمام UN کو, امریکنز کو, سب کو بتاتا رہا ہے کہ پاکستان سے ٹیررزم جو ہو رہا ہے افغانستان سے, اور وہ اپنی کمٹمنٹ جو انہوں نے دوحہ میں کی تھی وہ پوری نہیں کرے. سیکنڈ اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ جو ایک ابہام کیا جاتا ہے کہ ٹرمپ آئیں گے, پریزیڈنٹ بنیں گے, پاکستان کے بدلے کسی پولیٹیکل پارٹی کو بہت سپورٹ کریں گی اور بالکل اس حکومت سے خوش نہیں ہے. دس اسپیکس کہ پاکستان کی ملٹری, پاکستان کی عوام, پاکستان کی حکومت کی پراپر کوآپریشن ہے USA کے ساتھ, وہ ان کی ہم آہنگی پائی جاتی ہے ٹیررزم میں. اور مجھے یقین ہے کہ اس سے ٹرمپ نے یہ بھی وارننگ کی افغانستان کو کہ آپ کو جو ہم نے $7 بلین کا ویپن ہے ہم نے چھوڑ کے ہیں وہ آپ واپس کریں. اس میں 70,000 کے قریب تو یہ APCs اور ٹرکس اور گاڑیاں ہیں, 7,77,000 رائفلیں جو یہ بیچ رہے ہیں, بیچ کے پیسہ جمع کرتے جا رہے ہیں, باقی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو دے رہے ہیں. آئی تھنک یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اب امریکن سے خود بھی بات کرے کہ یہ دیکھیں دس از واٹ از ہیپننگ, آپ ہمارے ویپن ہم چھوڑ کے آئے ہیں, آپ اب ان سے واپس لیں, ان کی فائنینشیل سپورٹ بند کریں. ٹھیک, اچھا, تاکہ اگر بند ہوگی تو اس سے بات فرق پڑے گا. صحیح. اچھا بریگیڈیئر صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد خطے میں امن قائم کرنے کے لیے اور دہشت گردی سے لڑنے کے لیے امریکہ مزید بھی پاکستان سے تعاون چاہے گا ان فیوچر؟ ڈیفینیٹلی پاکستان دیکھیں, وی آر دا وکٹم آف ٹیررزم. ہم نے 80,000 کے ہماری سویلین شہید ہوئے ہیں, کوئی کچھ 1000 ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں, $1.5 ارب, 150 ارب ڈالر کا ہم نے نقصان اٹھایا ہے. تو ڈیفینیٹلی دی ایکسپیکٹ, بٹ وی آلسو ایکسپیکٹ فرام امریکنس کہ آپ ہمیں ابھی فائنینشیل ملٹری سپورٹ دیں تاکہ ہم اتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں, آپ کی لڑائی پہلے لڑی اور اب ہم اپنے ملک میں جو ٹیررزم ہے اس کو ہم لڑ رہے ہیں, اس کے لیے وی آر ڈوئنگ سنگل ہینڈیڈلی اینڈ وی آر وکٹم آف ٹیررزم. ادھر انڈیا دیکھیں کس طریقے سے BLA مجید بریگیڈ فارجیوں کو, اس کے بعد داعش کو سپورٹ کرا کابل نظر میں بیٹھ کے. UN کی رپورٹ ہے کہ 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن وہاں پر اب ٹرینڈ ہو رہی ہیں, یہ ان کے لیے ہیون بنا ہوا ہے اور یہ وہاں پر داعش کو ٹرینڈ کر رہا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اب پراپر ہمارے اپنے بڑی ڈپلومیٹک اوفینسو پہ جانا چاہیے, ہمیں یورپ سے بات کرنی چاہیے, یہ OIC سب سے بات کر کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے.